پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن جب تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تحریک طالبان پاکستان کے اس گروپ نے منصوبہ بنایا کہ پاکستان کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کیا جائے اور غیر ملکی مسافر طیاروں کو ہائی جیک کیا جائے۔ طالبان نے یہ فیصلہ کیوں کیا، انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر حملہ کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا اہداف تھے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اس بڑے حملے کو کیسے ناکام بنایا؟ میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ 2014 کا وقت تھا، پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی۔ پاکستان میں ہر طرف خودکش دھماکے ہو رہے تھے، ہر طرف فضا سوگوار تھی، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ دہشت گرد حملوں میں لقمہ اجل بن رہے تھے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی جانب سے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا، اس میں تحریک طالبان پاکستان کے لاتعداد جنگجو مارے گئے، جس کے جواب میں تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنایا۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کے لیے اپنے 10 جنگجو کو منتخب کیا۔ یہ 10 جنگجو اعلیٰ تربیت یافتہ تھے اور مسافر طیاروں کو اڑانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ 8 جون 2014 کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، اور طالبان کے اس گروپ کی جانب سے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کرنا تھا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر معمول کی پروازیں آ رہی تھی، مسافر معمول کے مطابق آ جا رہے تھے۔ اتنے میں شام کا وقت تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے اس گروپ کی جانب سے جو 10 جنگجو پر مشتمل تھا، اس نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا۔ ابتدائی طور پر پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے، وہاں پر اس وقت عام لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بھی موجود تھے، غیر ملکی مسافر طیارے بھی موجود تھے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی تھا کہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ ان کی یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر جب حملہ کیا گیا تو دہشت گردوں نے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا ڈریس پہن رکھا تھا، اس لیے ان کی پہچان اور ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ایک دم سے مشکل تھا۔ پاکستان کے سیکورٹی ادارے یہ خبر ملتے ہی ہائی الرٹ ہو گئے اور انہوں نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو حصار میں لے لیا، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا محاصرہ کر لیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے ان جنگجوؤں کو شاید کہ یہ پہلے سے اندازہ تھا، ان کو شاید کہ یہ پہلے سے پتا تھا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا، اسی لیے انہوں نے ایک منصوبہ بندی اختیار کی، ان کی جانب سے ایک حکمت عملی اپنائی گئی۔ طالبان کے ان جنگجوؤں کی جانب سے اپنے گروپ کو 2 ٹولیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 5 جنگجوؤں پر مشتمل ان ٹولیوں نے ایئرپورٹ کے مختلف حصوں کو نشانہ بنایا۔ ایک ٹولی نے کارگو ٹرمینل پر حملہ کیا، جبکہ دوسری ٹولی نے انٹرنیشنل ٹرمینل پر حملہ کیا۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی تھا کہ اس وقت جو عام لوگ ایئرپورٹ پر تھے اور جو غیر ملکی افراد تھے، ان کو کیسے محفوظ بنایا جائے، ان کو کیسے طالبان کے اس حملے سے بچایا جائے۔ اس وقت کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 غیر ملکی مسافر طیارے بھی موجود تھے، جن میں ایک ایمریٹس ایئر لائن کا مسافر طیارہ اور دوسرا تھائی ایئر لائنز کا مسافر طیارہ تھا۔ ان میں غیر ملکی افراد بھی سوار تھے اور طالبان کا یہی منصوبہ تھا کہ انہوں نے اگلے مرحلے میں جو یہ مسافر طیارے تھے، ان کو ہائی جیک کرنا تھا۔ لیکن طالبان کا یہ منصوبہ جتنا ہی وہ آسان سمجھ کر آئے تھے، وہ اتنا ہی مشکل تھا۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے سامنے پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے آگے 10 جنگجوؤں کی جانب سے یہ حملہ کامیاب بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ پاکستان آرمی اور سیکورٹی اداروں کا ان دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں ان دہشت گردوں کی جانب سے ایئرپورٹ کے مختلف حصوں پر راکٹ لانچر فائر کیے گئے، جو شاید اپنے ہدف پر نہیں لگے، جو شاید کہ ان کا ہدف تھا اس پر جا کر نہیں لگے، جس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اس فائرنگ کے تبادلے میں اور طالبان کے اس ابتدائی حملے میں
10 عام لوگ مارے جا چکے تھے۔ طالبان کی جانب سے جب فائرنگ کی گئی، اس میں 10 جو پاکستانی تھے جو وہاں پر ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق کہیں آ جا رہے تھے، مسافر تھے، وہ اس کا نشانہ بنے، وہ اس کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے۔ 5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہنے کے بعد 7 جنگجو پاکستان آرمی کے گولیوں کا نشانہ بنے اور 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 دہشت گرد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی گولیاں لگنے سے نہیں بلکہ وہ خودکش جیکٹ پھٹنے سے جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایک بہترین حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت اس بڑے حملے کو ناکام بنایا گیا۔ اس رات کو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے والی جتنی بھی پروازیں تھیں ان کو دوسرے ایئرپورٹس کی طرف موڑ دیا گیا، اور اس جو حملہ تھا اس کو کمزور سے کمزور بنانے کے لیے، اس سے زیادہ لوگوں تک پھیلنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے گئے۔ جتنے بھی مسافر طیارے اس وقت وہاں پر غیر ملکی مسافر طیارے تھے یا پاکستان کے مسافر طیارے تھے، ان کو احصار میں لے لیا گیا اور طالبان کا یہ حملہ تھا اس کو ناکام بنایا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے اس وقت کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے یہ پہلا اشارہ تھا، ہم پاکستان پر آئندہ بھی حملے جاری رکھیں گے اور پاکستان کے خلاف جو ہماری جنگ ہے یہ جاری رہے گی۔ یہ ہمارا یہ حملہ کرنے کا مقصد پاکستان کے اداروں کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کتنی طاقتور ہے۔ یاد رہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ان جنگجوؤں کے پاس راکٹ لانچر، AK-47 اور دیگر اسلحہ تھا۔ اس کے علاوہ ان جنگجوؤں کے بیگ سے پین کلر میڈیسن، انجیکشن اور ڈرائی فروٹ بھی برآمد ہوئے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دہشت گردوں کی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا، یہ جو منصوبہ بنایا گیا، اس کو بہت دیر تک ان کو جاری رکھنے کا منصوبہ تھا اور پاکستان سے اپنے مطالبات سامنے رکھنا، ان سے کوئی مطالبات منوانے تھے۔ لیکن پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنایا اور جتنے بھی غیر ملکی مسافر طیارے تھے ان کو بھی محفوظ بنایا۔